صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. صلوات پڑھ اللہم صل علی محمد. بزرگان عزیز اور برادران ملت، ظاہر ہے یہ مجلس جو کہ برائے سال ثواب اور بنامے مجلس 6 نمبر پر کی گئی ہے، عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی آیت کو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس میں کائنات کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا پروردگار تم سے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، اس لیے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. بے شک بے شک. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور دیکھو جو بھی انسان اس عبادت سے منہ پھیرے گا، روگردانی کرے گا، دعا نہ مانگے گا، سیدخلون جہنم داخرین، ہم قریب ایسے لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں داخل کریں گے. پروردگار عالم کا یہ احسان اور کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس وحدہ لا شریک نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی دنیا میں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم سے اپنا رابطہ بنائے رکھا. اور اللہ اس رابطہ ختم کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا. جو بھی انسان اپنا رشتہ یا اللہ سے ختم کرے یا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے رشتہ ختم کرے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا. اللہ یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے تو ظاہر ہے کہ میرے سے رشتہ قائم رکھو، تاکہ سمجھ میں آئے کہ کوئی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ تو اس وحدہ لا شریک کی بات ہے. اگر آپ تھوڑا سا اور رحمانیت اور کرم پروردگار کو سمجھیں تو یہاں تک آپ کو اندازہ ہوگا کہ ضرورت ہماری تھی، لیکن اللہ نے ہماری ضرورت کو بھی عبادت بنا دیا. بے شک بے شک. دیکھنا چاہے گا انسان کہ ضرورت ہماری تھی، اللہ نے اس کو عبادت کیسے بنایا. ایک ظاہر ہے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو یہیں سے رب دے دیا جائے. آپ مجھے بتلائیں کہ اس دنیا میں جو بھی انسان نے عدم کے سناٹے کو توڑ کر وجود کی بستی میں قدم رکھا ہے، اسے موت کا مزہ بہرحال چکھنا ہے. بے شک بے شک. تو ظاہر ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا سے وہ جائے گا بھی، لیکن جب انسان اس دنیا سے جانے لگا اور اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی تو محلے والوں نے، علاقے والوں نے، رشتہ داروں نے، گھر والوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ مر گیا. اعلان بھی ہو گیا کہ مٹی ہو گئی، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، فنا ہو گیا. آپ مجھے یہ بتلائیے کہ اس مرنے والی کو یا مرنے والے کو جب یہ مر گیا ہے انسان، تو اسے قبر کے حوالے کرنا یہ آپ کی مجبوری تھی یا آپ کی محبت تھی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس تمہید کا وقت نہیں ہے، اس لیے میں جو ہے وہ بالکل برسر موضوع آپ سے آ کے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتلائیے کہ سامنے مرنے والے کو آپ نے جو مٹی کے حوالے کیا ہے یا دفن کرنا، یہ آپ کی مجبوری تھی یا آپ کی محبت تھی؟ مجبوری. آپ کہیں گے مولانا صاحب اس کو دفنانا یہ ہماری مجبوری تھی.
ورنہ محبت کا تقاضا تو یہ کہتا ہے کہ مرنے والے کو اس دنیا میں رکھا جائے، اسے حوالے نہ کیا جائے، اسے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسے جو ہے وہ مٹی کے حوالے نہ کیا جائے۔ جو انسان کل ہمارے درمیان تھا تو ظاہر ہے اسے مٹی کے حوالے نہ کیا جائے، ظاہر ہے وہ ہمارے گھر کی شان تھا، ہمارے گھر کی عزت تھی، اور اب ہم اسے جو ہے وہ قبرستان حوالے کر رہے ہیں۔ تو محبت تقاضا یہ کر رہی ہے کہ مرنے والے کو قبرستان نہ لے جایا جائے، اسے رکھا جائے۔ لیکن اگر حاضرین کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کسی مرنے والے انسان کو ہم اپنے گھر میں زیادہ دیر کے لیے رکھ بھی لیں تو تقاضائے محبت یہ کہتی ہے کہ جتنی محبت اس مرنے والے انسان کی زندگی سے تھی، ابھی کچھ ہی لمحات کے بعد یہ جسم انسانی ہمارے لیے بھی باعث اذیت بن جائے گا، محلے والوں کے لیے بھی باعث اذیت بن جائے گا، علاقے والوں کے لیے بھی باعث اذیت بن جائے گا۔ تو آپ نے اپنے مرنے والے کو اذیت سے بچنے کے لیے آپ نے مٹی کے حوالے کیا، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مرنے والے کو مٹی کے حوالے کرنا یہ آپ کی مجبوری تھی، یہ آپ کی محبت نہیں تھی۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب مرنے والے کو مٹی کے حوالے کرنا یہ آپ کی مجبوری تھی، تو اس پروردگار کے رحم و کرم کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ آواز دیتا ہے کہ جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکل جائے، اسے نہلانے کا بھی ثواب ہے، اسے کفنانے کا بھی ثواب ہے، اسے نماز جنازہ پڑھانے کا بھی ثواب ہے، نماز جنازے کے پیچھے چلنے کا بھی ثواب ہے، قبر میں لٹانا بھی ثواب ہے، مٹی ڈالنا بھی ثواب ہے، تلقین پڑھانا بھی ثواب ہے، تلقین سننا بھی ثواب ہے۔ آپ مجھے حیرتی نگاہوں سے نہ دیکھیں، نتیجہ جب نکلے گا تو انشاءاللہ آپ وقت میں آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ہمارے مرنے والے کے ہر ایک عمل کو عبادت بناتا جا رہا ہے کہ مرنے والے کو نہلاؤ گے اتنا ثواب، کفناؤ گے اتنا ثواب۔ ہم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بند کوٹری میں سجدہ کرنے کا نام عبادت ہے، تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرنے کا نام عبادت ہے۔ پروردگار عالم نے تشییع جنازہ کرا کے بتایا ہے کہ عبادت مسجدوں میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، عبادت اسے کہتے کہ انسان دوسرے کے کام آ جائے۔ صلوات پڑھے۔ ظاہر ہے کہ بات آگے تک چلی جائے گی۔ تو آپ سے کہا گیا نہلانا ثواب، کفنانا ثواب، یہ ثواب وہ ثواب۔ پروردگار ہر ایک عمل پہ ثواب دے رہا ہے، یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب، اتنا ثواب۔ حد یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے والوں سے کہا کہ خبردار نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کسی اجرت کا مطالبہ نہ کر لینا، نماز جنازہ پڑھاؤ یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، کفن دینا یہ واجب کفایہ ہے، سب کے اوپر واجب ہے۔ میرا سوال بارگاہ پروردگار میں یہ ہے کہ یہ میرے پروردگار ہم اسے مرنے والے کو اپنے گھر میں رکھ بھی تو نہیں سکتے، ہمیں اس کا دفنانا مجبوری تھا، لیکن اے میرے پروردگار اس کے نہلانے کا بھی ثواب، کفنانے کا بھی ثواب۔ آواز پروردگار آتی ہے مرنے والے کو نہلانے کا، کفنانے کا ثواب میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ کوئی میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر روز محشر یہ نہ کہہ سکے کہ اے میرے پروردگار میرے دنیا میں جو بھی کام آیا ہے، جس نے بھی میرا تھوڑا بہت کام کیا ہے، میں نے اس کے بدلے میں اس کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، اگر کچھ نہ دے سکا تو کم سے کم بدلے میں شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ لیکن اے میرے پروردگار جب میرے جسم سے روح نکل گئی ہے میرے پروردگار، میرے بستی والوں نے مجھے نہلایا بھی ہے، کفنایا بھی ہے، میری نماز جنازہ بھی پڑھائی، لیکن اے میرے پروردگار میں تو اتنا مجبور تھا کہ کسی کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ آواز پروردگار آتی ہے اب تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی تم بولنا بند کرو گے ہم تمہارے اس عمل کو عبادت بنا کے اس محلے والوں کو بتلائیں گے کہ تم نے مرنے والے پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے، اپنی عبادت تھی جس عبادت کو پورا کر کے تم نے ثواب حاصل کر لیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ وحدہ لا شریک نے کہا کہ مجھ سے مانگو۔ اب یہیں سے جملہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے گا
کہ مجھ سے مانگو، میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں جو میرے سامنے ہاتھ پھیلائے. آپ مجھے بتلائیے یہ اللہ کا رحم نہیں ہے، کرم نہیں ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، جانتا ہے کہ اگر میں ان لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ تمہارا ہم سے کوئی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ حکم دعا نہ دیتا اور پھر بندہ نماز کے بعد ہاتھ پھیلاتا تو مسجد سے نکلنے والا ہر ایک آدمی حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا کہ کیسا بندہ ہے، ہر وقت ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، ہر وقت مانگتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کے سامنے ہاتھ ہی پھیلائے رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مانگنا ہماری مجبوری تھی، اللہ نے اسی مجبوری کو عبادت بنا دیا اور حکم دعا دے کر ہماری عزت کو بچایا ہے. کل تک اگر وہ حکم دعا نہ دیتا، ہم اگر مانگتے رہتے، سماج ہمیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا. اب جب حکم دعا ہو گیا اور ہم نے ہاتھ پھیلایا، اب مسجد سے نکلنے والا ہمیں دیکھ کے کہنے والا یہی کہے گا کتنا بڑا دیندار ہے، کتنا بڑا نمازی ہے. جب بھی مانگتا ہے اپنے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا. یہیں سے ایک جملہ میں آپ کی خدمت عالیہ کے حوالے کروں کہ دینے والا وہ پروردگار ہے، ہم لے رہے ہیں. اور یہ ایک دعا بھی ہے آج کی اس مناسبت کے حوالے سے کہ یہ مبارک دن بھی ہے. اس مبارک دن میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار کسی کو کسی کا محتاج نہ بنائے، بندہ بندوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، بھائی بھائی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، دوست دوست کے سامنے دست سوال بلند نہ کرے. ہم نے زیادہ دن وہ دوستی برقرار نہیں رکھی ہوئی دیکھی ہے کہ جو دوست دوست کے سامنے ہاتھ پھیلا دے. ہم نے بھائی چارگی کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے. اس دنیا میں سب سے حقیر چیز ہے کہ کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے میں سب سے کمتر انسان وہ ہے کہ جو بندہ کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلا دے. اب اس رحمانیت پروردگار کو پہچانیے. آواز پروردگار آتی ہے دنیا والے ہیں کہ جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے یہ دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں. میں ہاتھ نہ پھیلانے کی وجہ سے تو ناراض ہو سکتا ہوں، کچھ ہو دیتا ہوں کہ میرا بندہ ہے کتنی دیر تک مجھ سے مانگ رہا. یہیں سے میں مجلس کو آگے بڑھاتا ہوں. اب آپ دیکھ لیجئے، تاریخ کا جائزہ لیجئے کہ دنیا میں دینے والے بہت سے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہ جملہ ابھی ہم نے جمعے کے خطبے میں بھی کہا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ماشاءاللہ اب ایک سلسلہ جڑ گیا ہے کہ جس کو نظر کے نام سے بھی جانا جا رہا ہے اور دسترخوان کے بھی نام سے جانا جا رہا ہے. آج کا دن بھی دسترخوان سے منسوب ہے. میرے عزیزو، یہ کڑوا سچ ہے جو میں ہر جگہ پڑھتا ہوں اور پڑھنے کی میری مجبوری بھی ہے. میرے عزیزو یقین جان لیجئے، وہ آدمی اپنے گھر پر دسترخوان امام حسن قطعاً نہ بچھائے جو اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتا. بالکل کوئی فائدہ نہیں. اور ایسا نہیں کہ میں بنا دلیل کے بات کروں. آپ بتلائیے، ہر گھر میں دسترخوان ہے اور حد تو یہ ہے کہ شیعہ حضرات کی یہ پہچان ہو گئی کہ اگر کوئی آج کے دن دسترخوان نہ کرے تو ہماری زبان میں اسے شیعہ بھی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں لگ رہا ہے بالکل ہی شیعہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پہچان دسترخوان سے ہے. لیکن میرے عزیزو، اگر آپ تاریخوں کا جائزہ لیں اور آپ باقاعدہ مکمل طریقے سے تفسیر قرآنی کا جائزہ لیں تو یقین جان لیجئے کہ دسترخوان وہی کرے کہ جو ایک بھائی کی کلائی پکڑ کے اپنے ساتھ چلنے کی طاقت رکھتا ہو، اسے دسترخوان کا حق ہے. اور جو اپنی مرکن غذاؤں کو حلال سے کماتا ہو، حرام کی روزی پہ دسترخوان نہیں ہوتا. یہ میں شاید اس سے پہلے بھی ایک جملہ ہم بارہا پڑھ کے گئے تھے شاید کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں اتنے غلط لوگ نہیں ہیں
کہ جتنا غلط کام کرنے والوں کی تائید کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے سماج میں غلط نہ ہوتا اگر ہمارے سماج میں غلط کرنے والوں کی تعداد نہ ہوتی. آپ یہ جملے کو چاہے جیسے سن لیجئے، میں جو ہے وہ جملے کو پڑھ کے لفظ کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ سمجھ لیجئے جس سماج کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سماج میں کتنے لوگ اچھے ہوتے ہیں، اس سماج میں کتنے لوگ برے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے جی کسی بھی سماج میں، کسی بھی معاشرے میں آپ کسی بھی جگہ پہ قدم اٹھا رہے ہو اور کسی بھی جگہ پہ سانس لے رہے ہو، کتنے لوگ صحیح ہوتے ہیں، کتنے لوگ غلط ہوتے ہیں. بہت زیادہ کھینچ کے آپ 7% سے لے کے 10% تک آپ نکال لیجئے. 7 سے لے کے 10% لوگ کھل کے صحیح ہوتے ہیں، کھل کے صحیح ہوتے ہیں ہر سماج میں، ہر جگہ پہ، ہر گاؤں میں. توجہ چاہ رہا ہوں، آپ مجھے حیرتی نگاہوں سے نہ دیکھیں، ہم لفظ کو آگے نکال لے جائیں گے. 10% لوگ کھل کے صحیح ہوتے، 10% لوگ کھل کے غلط ہوتے. اگر پرسنٹیج تھوڑا سا 10 سے نیچے آ جائے تو اسی لیے میں نے ایک فگر لگا لیا 7 سے 10، اس سے اوپر نہیں ہوگا. 7 سے 10% لوگ کھل کے صحیح ہوتے ہیں. یعنی یہ جب بھی کریں گے صحیح کریں گے. کسی جگہ پہ رہے، کسی سوسائٹی میں رہے، کسی بھی ماحول میں رہے، کسی بھی انجمن میں رہے، کسی بھی برادری میں، جب بھی کریں گے صحیح کریں گے. ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر سماج میں 10%. ایک ہوتا ہے طبقہ 10% جو کہیں بھی رہے جب بھی کریں گے غلط کریں گے. جب بولیں گے فتنہ، جب کریں گے فساد، جب کریں گے لڑائی کی بات، جہاں بیٹھیں گے وہاں جھگڑا کرا دیں گے. ایسے لوگوں کو تو دیکھ کے مجھے ایک جملہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اللہ نے ان جیسے لوگوں کو پیدا ہی کیا ہے جھگڑا کرانے کے لیے. آپ خاموش ہیں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن نتیجہ جب نکلے گا تو انشاءاللہ میرا ساتھ دے دیجیے گا. کسی بھی سماج میں 10% سے لوگ کھل کے صحیح ہوتے ہیں، 10% لوگ کھل کے غلط ہوتے ہیں. تو سماج کو مجموعی شکل دیجیے 100%. 100 میں سے 10 صحیح، 100 میں سے 10 غلط، درمیان میں کتنے بچے؟ الحمدللہ یہی جواب مجھے ہر جگہ سے ملا، 80%. یہ 80% سماج میں کیا کرتے ہیں؟ مجلس یہاں آنی تھی. یہ 80% لوگ کیا کرتے ہیں؟ 10% لوگ کھل کے صحیح، 10% لوگ کھل کے غلط. یہ جو 80% ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، میرے کان میں کسی نے سور نہیں پھونکا کہ یہ پڑھیے گا. میں سیدھے گاڑی سے اترا اور ممبر پہ آ گیا. میری کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہے. اگر کسی کو برا لگے تو مجھے قوم کا خادم سمجھ کے معاف کرے. 10% لوگ کھل کے صحیح، 10% لوگ کھل کے غلط. یہ جو 80% لوگ ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ کہا سماج انہیں ایک زبان دیتا ہے کہ یہ ہے بیچارے. جی یہ ہوتے ہیں بیچارے. ہم نے کہا بیچارے مطلب؟ کہا یہ اتنے بیچارے ہیں، نہ انہیں صحیح سے مطلب نہ انہیں غلط سے مطلب. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہمارے یہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ مولانا صاحب جیسے ہی گھر میں آئی یا کسی جگہ پہ مجلس پڑھنا ہے، مولانا صاحب اس پہ پڑھیے گا، مولانا صاحب اس پہ پڑھیے گا، مولانا صاحب اس پہ پڑھیے گا. ارے جس چیز پہ آپ پڑھوا رہے ہیں وہ تو 10% ہے. یا تو بات پہنچ نہیں رہی ہے یا میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں. جس پہ آپ پڑھوا رہے ہیں وہ ہے سماج میں 10%، جس پہ آپ پڑھوا نہیں رہے وہ ہمارے قوم میں 80%. ان پہ کیوں نہیں پڑھوایا جا رہا ہے؟ کہا یہ 80% ہے، یہ ہے بیچارے. ہم نے کہا یہ کیسے بیچارے؟ کہا یہ اتنے بیچارے ان کے سامنے صحیح ہو جائے تو صحیح، ان کے سامنے غلط ہو جائے تو صحیح. نہ یہ صحیح کا ساتھ دینے والے، نہ یہ غلط کو غلط کہنے والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیچارے اتنے بیچارے ہو گئے، نہ ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ حق کو حق کہہ سکے، باطل کو باطل کہہ سکے، صحیح کو صحیح کہہ سکے، غلط کو غلط کہہ سکے. اب اس جملے کو آپ سن لیجیے گا جیسے چاہیے گا. جس کے اندر حق بات کہنے کی جرت نہ ہو، ایسے آدمی کو تو نہ فرش اعضا بچھانی چاہیے نہ فرش اعضا پہ آنا چاہیے. بتائیے سماج نے انہیں ایک زبان دے دی ہے، یہ ہے بیچارے. ارے بیچارے
مطلب یہ کوئی اتنے بیچارے، انہیں بیچاروں کو کوئی مطلب ہی نہیں، ان کے سامنے صحیح ہو جائے تو غلط، ان کے سامنے صحیح غلط ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اپنے گھر نکل جاتے ہیں۔ میرے عزیزو یقین جان لیجئے یہ جو 80% ہے مرحلہ ان کے لیے، یہاں تک تقریر پہنچ گئی تھی اس سے پہلے جب ہم آئے تھے، اب تقریر یہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ یہ جو 80% ہے علاج ان کا ہونا چاہیے، جن کو سماج کہتا ہے کہ یہ ہے بیچارے۔ آپ 10% پہ نہ پڑھوائیے، 80% پہ پڑھوائیے، یہ ہے بیچارے۔ اب ان کے لیے قرآن مجید ایک زبان دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین، میں شروع کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء اللہ۔ اے صاحبان ایمان، خبردار کبھی اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ہمارا دوست نہ بنانا۔ مجلس شروع ہو گئی ہے، آپ جیسے چاہیں ویسے سنیں، آپ کی مرضی ہے۔ اے صاحبان ایمان، خبردار اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اب اس 80% پہ میں آیا ہوں، اللہ کا دشمن اور بندوں کے دشمن، اپنے دشمن کو ہمارا دوست نہ بنانا۔ تو ظاہر ہے کہ بات بہت آگے چلی جائے گی اور وقت بھی نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی دشمنی کو تو جانے دیجیے، یہ چیپٹر تو کسی اور مجلس میں چھیڑیں گے۔ ہماری اور آپ کی دشمنی کو تو بس میں ایک جملہ کہہ کے ختم کر دوں، ہماری اور آپ کی دشمنی تو اتنی ہوتی ہے، دیکھیے جو میں صحیح بول رہا ہوں، وہ آپ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، اہل تشیع کی عوام کی دشمنی تو اتنی ہوتی ہے کہ صبح میں دعا سلام بند ہوئی، شام میں دعا سلام شروع ہو گئی۔ میں نے بہت بڑی بات کہی، یہ ہماری دشمنی بس اتنی ہے، صبح میں لڑائی ہوئی، شام میں دوستی ہو گئی۔ ہماری دشمنیاں اپنے بھائیوں سے کلیجوں میں نہیں چلتی، نسلوں میں نہیں چلتی، دماغوں میں نہیں چلتی۔ تو جب ہماری دشمنی کی کوئی میعاد نہیں ہے تو ہم اپنے دشمن کی بات بھی نہیں کرتے۔ مرحلہ ہے اللہ کا دشمن، اللہ کے دشمن کو اپنا دوست نہ بنانا۔ ایک جملے کو محفوظ کر لیجئے گا، اللہ کے دشمن کو اپنا دوست نہ بنانا، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے، اب آپ یہاں سے بولیے گا اور ضرور بولیے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے جو جس سے دوستی کرے گا وہ محشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، مجھے جملے کی اجرت چاہیے۔ نبی نے فرمایا ہے جو جس سے دوستی کرے گا وہ محشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، محشر میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ بتلائیے آپ کی دوستی کس سے ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ بتلائیے آپ کی دوستی کسی سے ہے؟ اس لیے کہ جو جس سے دوستی کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے ہم نے جب بھی دوستی کری ہے یا تو اہل بیت سے کری ہے یا اہل بیت کے رشتہ داروں سے دوستی کری ہے۔ سبحان اللہ سبحان ہم نے جب بھی دوستی کری ہے یا تو اہل بیت سے دوستی کری ہے یا اہل بیت کے چاہنے والوں سے دوستی کری ہے۔ اب جملے کی اجرت چاہیے گا، ہمارا تو وہی حشر میں ہوگا جو سلمان کا ہوا ہے، مقداد کا ہوا ہے، ابو ذر کا ہوا۔ آپ سوچئے کہ آپ کی دوستی کس سے ہے اور حشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس جملے کو تھوڑا سا پہنچا نہیں پایا، پھر ایک جملہ پڑھ کے اور آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ کیوں اللہ نے کہا کہ ہمارے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بنا؟ اس لیے کہ دشمن کی تھوڑی دیر کی معیت، اور آسان کرو،
دشمن کا تھوڑی دیر کا ساتھ بڑی دور تلک اور بڑی دیر تلک آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. اگر دشمن غلط ہوگا، دشمن کی معیت، دشمن کا ساتھ دینا. مثال دوں تاکہ بات سمجھ جائیں. بچہ آگ کو چھوتا ایک لمحے کے لیے ہے، مگر درد کتنے دنوں تک رہتا ہے؟ بے شک بے شک. آپ نے پہچانا؟ یعنی چھوتا ایک لمحے کے لیے مگر درد کتنی دور کے لیے رہتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ اللہ دشمن کی معیت، دشمن کا ساتھ اتنی دیر کے لیے بھی پسند نہیں کرتا کہ اس نے اپنے ایک نبی سے کہا قل للمومنین، اے میرے پیغمبر ان مومنوں سے کہیے لا تلبسوا اعدائی، میرے پیغمبر ان لوگوں سے کہیے کہ اپنے دشمن کا کبھی بھی لباس نہ پہنے. اتنی سخت مجلس کبھی نہیں ہوئی ہوگی جس جملے پہ میں بول رہا ہوں. خبردار، کبھی بھی اپنے دشمن کا لباس نہ پہننا. نبی سے کہا گیا اپنے دشمن کا لباس نہ پہننا. یعنی اللہ اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے دشمن کا لباس پہنے. آپ دشمن کا ساتھ تو چھوڑ دیجئے، دشمن کا لباس بھی نہ پہنو. ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہیں سے جملہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا کہ کبھی بھی اپنے دشمن کا لباس پہننا نہیں. لباس سے مراد پینٹ شرٹ، کرتا پاجامہ، سر پہ ٹوپی کیا ہے؟ ہوگا نا کہ اپنے دشمن کا لباس نہ پہننا. قرآن آگے پڑھ کے آواز دیتا ہے ہننا لباس لکم و لباس لہن، تمہاری عورتیں تمہارا لباس، تم اپنی عورتوں کے لباس. جن کی سمجھ میں آ گیا وہ تو جملے کی قدر کریے. تمہاری بیویاں تمہارا لباس، تم اپنی بیویوں کے لباس. اب اٹھائیے پیغمبر کی حدیث، خبردار کبھی ہمارے اور اپنے دشمن کے لباس کو نہ پہننا. تمہاری بیویاں تمہارا لباس، تم اپنی بیویوں کے لباس. اب نتیجہ نکل کے آیا، نتیجہ سن لیجیے. میرے پیغمبر ان مومنوں سے کہیے خبردار کبھی بھی ہمارے دشمن کی بیٹیوں سے کبھی بھی اپنے گھر کی بہو نہ بنانا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میں بہت دور سے محنت کر کے آپ کے لیے یہ تحفہ لے کے آیا، اسے قبول کریے گا. خبردار کبھی بھی ہمارے دشمن کے گھر کی بیٹیوں کو اپنے گھر کی بہو نہ بنانا. خبردار ہمارے دشمن کا لباس نہ پہننا، یعنی ہمارے دشمن کے گھر کی بیٹیوں کو اپنے گھر پہ نہ لے کے آنا. میرے عزیزوں، نوجوان مجھے ٹکٹکی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جملہ پہچان لیجیے گا. ہمیں یہ دہائی دینا چھوڑ دیجیے. توجہ چاہ رہا ہوں، کم سے کم وہ شیعہ ہمیں دہائی نہ دے مولانا صاحب کیا کرے، ہمارا فلاں سے محبت ہو گئی، ہماری فلاں سے محبت ہو گئی، اس لیے مجبور ہے شادی کرنے کے لیے. ارے 8ویں امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والے کے دل میں اگر ہماری محبت ہوگی، ہمارے دشمن کی محبت ہمارے چاہنے والے کے دل میں نہیں. صلوات پڑھے. میرے عزیزوں، ایک لمحے کے لیے غور کریں. اور ظاہر ہے کہ میں محنت کر چکا، مجھے جملے کی اجرت چاہیے. توجہ چاہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں اکثر و بیشتر والدین بھی چیز کا جو ہے وہ دکھڑا لیے رہتے، مولانا صاحب کیا کرے، محبت ہو گئی، محبت ہو گئی، محبت ہو گئی. ارے امام فرماتے جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی، گھر تک جائیے گا یہ جملہ کہتے ہوئے
یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں، سکہ رائج الوقت ہے، ہر دور میں چلے گا. یہ سکہ رائج الوقت ہے، ہر دور میں چلے گا. آج وہ امام نے فرمایا جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی، ہمارے دشمن کی محبت اس کے دل میں جگہ نہ پا سکے گی. اب آپ بتلائیے، آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں یا اہل بیت کے دشمنوں کے چاہنے والے ہیں؟ اور صاف پیغمبر سے کہا لا تلبسوا اعدائی، خبردار کبھی بھی ہمارے دشمن کے لباس کو اپنا لباس نہ بنانا. یعنی ہمارے دشمن کی جو بیٹیاں ہیں، خبردار اپنے گھر کی بہو نہ لے کے آنا. اگر یہ جملہ یہاں تک ہوتا تو شاید میں ایک لمحے کے لیے رک جاتا، مگر میں تھوڑا سا حدیث اور آگے بڑھوں گا. خبردار کبھی بھی ہمارے دشمن کے گھر کی بیٹیوں کو اپنے گھر کی بہو نہ لانا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں غلط ہوتی ہے تو بیٹا غلط ہوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اس جملے میں تو پوری تاریخ ہے. اگر میں پڑھنا چاہوں، ماں اگر غلط ہوتی ہے تو بیٹا غلط ہوتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو دیکھ لیجیے، نوح کے بیٹے کے اندر سارے کمالات اس لیے اچھے نہ آئے، اس لیے کہ ماں غلط تھی. توجہ کرو، ماں غلط تھی تو بیٹا صحیح نہ ہوا. مجھے تک تک کی نگاہوں سے نہ دیکھیے، میں جملے کو حوالے کر رہا ہوں. یعنی ماں غلط تھی تو بیٹا صحیح نہ ہوا. عدالت پروردگار نے دیکھ لیا کہ ماں غلط ہوتی ہے تو بیٹا صحیح نہیں آتا. اسی دن سے دفتر لوگ میں لکھ دیا اگر کسی نبی کی بیوی غلط بھی آ گئی ہم صاحب اولاد ہی نہ بنائیں گے. کا موقع ہی نہیں. خبردار کبھی بھی اپنے دشمن کا لباس. اور ایک جملہ اور آگے بڑھوں گا، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وقت تمام ہو جائے گا. پر ایک جملہ اور سنیں، خبردار کبھی بھی اپنے ہمارے دشمن کے گھر کی بہو بیٹیوں کو، ہمارے دشمن کے گھر کی بیٹیوں کو اپنے گھر کی بہو نہ بنانا. پیغمبر کی حدیث ایک لفظ اور آگے بڑھ کے کہتی ہے، میرے پیغمبر، میں نے کہا یہ بہت بڑی حدیث ہے، بس 2 جملے کی وضاحت کر دیں، انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پہ. ارشاد ہوتا ہے میرے پیغمبر قل للمؤمنین لا تلبسوا اعدائی، پھر اس کے بعد لا تاکلوا طعام اعدائی. میرے پیغمبر کبھی بھی ہمارے دشمن کے گھر کا کھانا نہ کھانا. توجہ چاہ رہا ہوں، مجلس آپ کو اگلے برس تک یاد رہے گی اگر آپ نے جملے کو سن لیا. میرے پیغمبر ہمارے دشمن کی بیٹیوں کو اپنے گھر کی بہو نہ بنانا، ہمارے دشمن کے گھر کا کھانا نہ کھانا. کھانا قورمہ روٹی، کھیر، بریانی، چاول، شیرمال، کیا؟ قرآن کہہ رہا لا تاکلوا طعام اعدائی. میرے پیغمبر ہمارے دشمن کے گھر کا کھانا نہ کھانا. اب مراد پڑھیے آپ. علامہ سید ذیشان نظر جوادی نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا، استاد محترم اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، وہ اپنی اس حدیث کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کے جملے کے ذیل میں اللہ اپنے نبی سے یہ کہنا چاہتا ہے خبردار کبھی بھی ہمارے دشمن کے گھر کا نمک تک نہ چکھنا، اس لیے کہ جیسا نمک چکھو گے ویسے اثرات آئیں گے. اتنی آسانی کا تو جملہ نہیں تھا جتنی آسانی سے آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا. آج سے بہتر یہ جملہ کون سمجھے گا؟ خبردار کبھی بھی ہمارے دشمن کے گھر کا نمک نہ تک نہ چکھنا، اس لیے کہ جیسا نمک کھاؤ گے ویسے اثرات آئیں گے. ابھی آپ جملے تک پہنچے نہیں ہیں. جیسا نمک کھاؤ گے ویسا ذائقہ آئے گا، جیسے دسترخوان پہ بیٹھو گے. اب اس سے بہتر مناسبت اور اس سے بہتر جو ہے وہ میرے پاس لفظ نہیں ہے. جیسے دسترخوان پہ بیٹھو گے ویسے اثرات آئیں گے. توجہ کر رہا ہوں، جیسا نمک کھاؤ گے ویسے اثر آئے
رہی ہے اور قبولیت کی دعا بھی کر رہی ہے. اللہ سبحان دیکھیے، اور اس میں ظاہر من جملہ جو ہے وہ زمرے میں ہم بھی آتے ہیں. ایسا نہیں کہ میں آپ کی برادری سے الگ ہوں، میں اس چیز میں شامل نہیں، میں آپ سے پہلے ہوں. ہوتا ہے نا پورا نمبر لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کا پیسہ. اس پہ تو بحث کر رہے ہیں کہ مسجد میں نماز ٹوپی پہن کے ہوگی یا ٹوپی اتار کے ہوگی. چاہے ٹوپی باہر سب کو پہنا رہے ہو، اس پہ بحث نہیں. ہاں اس میں تو بحث ہے کہ مسجد میں بڑے ٹوپی لگا لیتے ہو، چاہے پوری دنیا کو ٹوپی پہنا رہے ہو. لیکن جہاں مسجد میں بحث ہو رہی ہے، توجہ دیتا رہا ہوں، اب جیسے ہی غذا اور دسترخوان بچھایا گیا، ہم جیسا بھولا بھالا مولوی کھڑا ہو گیا، قبلہ دعا کر دیجئے گا کہ اللہ رزق میں برکت دے دے. سمجھ میں نہیں آتا کیسی رزق میں برکت دے. توجہ کرو، آپ حرام کر رہے ہیں، حرام میں برکت دے. آپ غلط کر رہے ہیں، غلط میں برکت دے. آپ اپنے بھائی کا حق مارے بیٹھے، اللہ اس میں برکت دے. آپ اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے، اس میں برکت دے. آپ اپنے رشتہ داروں کو کبھی سلام نہیں کرتے، اللہ اس میں برکت دے. ارے آج ہی کے دن دسترخوان امام حسن پہ کھڑے ہو کر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم دسترخوان امام حسن کے چاہنے والے ہیں یا دسترخوان معاویہ کے چاہنے والے ہیں. اب ظاہر کے تفصیلات کا وقت نہیں، آپ پڑھیے. جب امام حسن نے دسترخوان سجایا تو مد مقابل میں تو دسترخوان سجا اور بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا، بڑی بڑی غذائیں رکھی گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ دسترخوان دو ہوتے ہیں، ایک دسترخوان اہل بیت والا، ایک دسترخوان اہل بیت کے دشمنوں والا. آپ کی زبان میں کہہ دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، ایک دسترخوان تولا والا ہے، ایک دسترخوان تبرے والا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کسی موقع پہ حاضر ہوں گے، اس لیے کہ پیغمبر سے پروردگار عالم نے کہا لا تاکلوا اعدائی، خبردار ہمارے دشمن کے گھر کا نمک تک نہ چکھنا. اس لیے کہ اگر تم نے نمک بھی چکھ لیا اس کے اثرات غلط آ جائیں گے. اگر یقین نہ ہے تو سن لیجیے، ابو الاسود دوئلی نے اپنی بیٹی کے منہ سے حلوہ یہ کہہ کے نکال کے پھینک دیا امیر شام کیا چاہتا ہے، ایک لقمے کے چکر میں میری بیٹی کے دل سے ولایت علی کا ایک لقمہ. میں نے تو اس کی تفصیل بھی بہت کم ہو کے کی ہے. خبردار کبھی بھی نمک تک نہ چکھنا. اب جملہ سن لیجیے کہ پوری دنیا حرام کھائے اثر نہیں پڑتا، کم سے کم وہ نوجوان حرام نہ کھائے جو کسی ایک امام کی آواز کا منتظر ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. میں نے بہت اعتماد کے ساتھ یہ جملہ کہا. توجہ دے رہا ہوں چونکہ وقت تمام ہو گیا. پوری دنیا حرام کھائے فرق نہیں پڑتا، کم سے کم وہ عزادار، وہ نوجوان حرام نہ کھائے جو کسی ایک امام کی آواز کا منتظر ہو. اس لیے کہ اگر حرام کھاؤ گے امام کی آواز سنائی تو دے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی. اب میں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، تفصیلات کا موقع نہیں ہے کہ جیسا کھاؤ گے اگر غلط کھاؤ گے تو امام کی آواز سنائی تو دے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی. نہیں، جس اعتبار سے یہ جملہ ہے اس اعتبار کی مجھے سماعت چاہیے آپ حضرات سے کہ اگر غلط کھاؤ گے تو امام کی آواز سنائی تو دے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی. اب سماج اور معاشرے میں ان بھیڑیوں کو پکڑ لینا جو یہ کہتے ہوئے ملیں گے ہمیں یہ مجتہد سمجھ میں نہیں آ رہے، ہمیں یہ علماء سمجھ میں نہیں آ رہے، ہمیں یہ سستانی نظر نہیں آ رہے، ہمیں آیت اللہ خامنہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہے. ارے یہ تو پہلے ہی کہہ دیا اگر حرام کھاؤ گے نہ ایمان کی آواز سمجھ میں آئے گی، نہ امام کی آواز سمجھ
کہ یہیں سے بس رب دیتا ہوا میں مجلس کو ختم کر دوں. اگر حرام کھاؤگے امام کی آواز سنائی تو دے گی. میں بڑے اعتبار سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, اسی لیے میں کئی بار دہرا رہا ہوں. یہ بات ہوتا ہے نا, تقریر ہو رہی ہے, سب کی منڈی ہل رہی ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں نا, ہر ایک آدمی واہ سبحان اللہ واہ الحمدللہ کیا مجلس پڑی, کیا بیان تھا, ایسا بیان تو ہم نے آج تک سنا ہی نہیں. اتنی بڑی بات کہنے کے لیے تو بہت بڑا کلیجہ چاہیے جو آپ نے منبر سے کہہ دیا. اس کا مطلب یہ ہے, ابھی جملے کو اٹھائیے, اگر غلط کھاؤ گے امام کی آواز سنائی تو دے گی, سمجھ میں نہیں آئے گی. سنائی تو دے گی, سمجھ میں نہیں آئے گی. میں نے کہا میں کہاں تک یہ جملہ پڑھوں, اگر غلط کھاؤ گے امام کی آواز سنائی تو دے گی, سمجھ میں نہیں آئے گی. ارے دور نہ جائیے, روز عاشور میدان کربلا میں حسین نے 3 خطبے دیے. جب حسین آخری خطبہ دے رہے تھے تو تاریخ میں مشہور و معروف واقعہ ہے, صحابی نے آگے بڑھ کے کہا فرزند زہرا آپ کی ان باتوں کا اثر ان پہ کیوں نہیں ہوتا. امام حسین نے کہا یہ میں بھی جانتا ہوں, میری باتوں کا اثر تم پہ اس لیے نہیں ہوگا, اس لیے کہ تمہارے شکر کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے شکر حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں. اسی لیے میری گزارش ہے, ظاہر ہے کہ ایک رسالہ ثواب کی مہینے میری گزارش ہے نوجوانوں سے کہ وہ اپنے رزق کے اوپر غور کریں, اپنے رزق کے اوپر فکر کریں. اگر غلط کھاؤ گے اور غلط اپنے بچوں کو کھلاؤ گے تو آواز سنائی تو دے گی, سمجھ میں نہیں آئے گی. اور جب انسان صحیح کھانے لگتا ہے, اور آسان کر کے کہوں, جب انسان پاک غذا کھانے لگتا ہے تو آواز اثر کرنے لگتی ہے. میں جس بنیاد پہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں, جملہ کو سنیے گا. جب انسان پاک غذا کھانے لگتا ہے تو آواز اثر کرنے لگتی ہے. نہیں مجھے جملے کی اجرت چاہیے. جب انسان پاک کھاتا ہے آواز اثر کرنے لگتی ہے. جب تک حر یزیدی لشکر سے تنخواہ پا رہا تھا, لجام فرس پہ ہاتھ ڈال بیٹھا, ایک مرتبہ حسین کے ہاتھوں سے پانی کیا پیا, آواز اثر کرنے لگی. ظاہر ہے کہ یہ باتیں میں نے اس لیے پڑھی ہیں تاکہ اس کا نتیجہ نکالا جا سکے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ پاک غذا کھائیں گے اور آپ کے جو گھر والی ہوگی جس کو آپ بہو بولتے ہیں اور زوجہ ہوگی, ظاہر ہے کہ جب اس کے اندر یہ پاک غذا جائے گی اور ولایت آل محمد کے اوپر وہ مبنی ہوگی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اولاد ایسی بن کے آئے گی جیسے اس دور کے قاسم سلیمانی تھے. میں نے کہا نا بات بہت آگے تک جانی تھی لیکن وقت تمام ہو گیا. خیر کوئی بات نہیں, بس ایک جملہ سن کے مسائل پڑھ دیتا ہوں. میرے عزیز ہو, یقین جان لیجئے جتنے بھی ایصال ثواب مرحوم یا مرحومہ کے گھر والوں نے کروائے ہیں اور کراتے ہیں, اور آپ بھی کراتے ہیں, ہم بھی کراتے ہیں, ان میں میری گزارش ہے کہ جتنا ایصال ثواب ہم مرنے والوں کو مرنے کے بعد دیتے ہیں, اگر اس سے 5% بھی اگر ایصال ہم مرنے والے کی زندگی میں کر دیں تو شاید سماج سدھر جائے. مرنے والا مر گیا, ٹیلی فون آ رہا ہے, ابھی ہم تھے باہر تو دیکھا 3 دن کے بعد جنازہ رکھا گیا کہ صاحب ان کے بیٹے باہر ہیں, ابھی وہ آ رہے ہیں. کس لیے؟ کاندھا دینے کے لیے. کاندھا جب باہر تھے تب نہ دیا, اب 3 دن کے بعد کاندھا دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ میسج ہے قوم تک جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ, اور قبلہ بھی ہے, معلوم کر لیجئے گا, شاید ہو سکتا ہے میں کوئی بات ایسے ہی کہہ کے چلا جاؤں, پوچھ لیجئے گا کہ روح نکلنے کے بعد مستحبات میت میں یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے تجہیز و تکفین کر دو, جتنی جلدی ہو سکے.
بلکہ یہ ایسا مستحب ہے کہ جس کو علامہ زمخشری نے بحد واجب لکھا ہے. یعنی واجب اس لیے نہیں بنایا جا سکتا کہ اگر واجب بنا دیتے اور واجب کہہ دیتے تو ایک لفظ حد کھنچ جاتی کہ اگر نہیں کریں گے تو عذاب ملے گا. لیکن ایک واجب کی حد تک کہ جتنی جلدی ہو سکے جنازے کو مٹی کے حوالے کر دیا جائے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جتنی دیر وہ جنازہ اور جتنی دیر وہ مرنے والا اس دنیا میں رہے گا یعنی مٹی کے حوالے نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اس کے اوپر ایک مکھی بھی بیٹھتی ہے, وہ بھی اس کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے. تو میری قوم کے نوجوانوں جتنی خدمت کرنی ہے اپنے والدین کی, اپنے بھائیوں کی, اپنے بہنوں کی, اپنے رشتہ داروں کی, ساری خدمتیں زندگی میں کریے. انتظار نہ کریے کہ مرنے کے بعد ایصال کرا دیں گے. نہیں, مرنے کے بعد اس ایصال کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو زندگی میں ایصال نہ ہو سکا. جب تک ابا زندہ تھے کبھی نہیں دیکھا کہ ابا کس رنگ کا پاجامہ پہن رہے ہیں. اب جب مر گئے تو قوم تمہارے دروازے پہ آئی ہے, اب قوم کو دکھانے کے لیے نیا کرتا پاجامہ رکھ رہے ہو. کس کو بہکا رہے ہو؟ کس کو بہکا رہے ہیں؟ اس قوم کو. اور جیسا آدمی دیکھتا ہے ویسے ہی کرتا ہے. بس میرے عزیز و بات ختم ہو گئے. میری قوم کے نوجوان